اگر نارتھ وزیرستان میں ان کی کوئی اپریہنشن ہے کہ وہاں جی حقانی گروپ آپریٹ کر رہا ہے یا وہاں سے آپریٹ نہ، ہمیں بالکل یہ ہماری ایک ویک ایریا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جی آپ وہاں آپریشن. اچھا اگر آپریشن نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم یہ انشور کریں وہاں سے یہ آنا جانا بند ہو، افغانستان کی طرف جو جاتے ہیں آتے ہیں وہ کم از کم کنٹرول کریں، ہمیں نہیں کریں. تو کچھ ہمیں ایک ریشنل ایک ریزننگ دینی ہوگی کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہے کہ ملوث ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کم از کم یہ تو بتائیں، کوئی ریشنل تو دیں، اور یہ ان کے ساتھ بات چیت سے حل کرنا چاہیے اس سچویشن کو. جنرل صاحب 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اسپین میں جنرل کیانی کی اور ایڈمرل ملن کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے پاکستان میں آ کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کون کون سے ملک کے حقانی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں، اور یہ وہ جو جن کا وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے لیکن یہ پتہ ہے. میں خالی آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، کمنگ ٹو دی لاسٹ کوسچن، دین آئی ہیو اے پینل آف گیسٹ، وہ بھی ڈبیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ جو گورنمنٹ لیول پر حکمت عملی ہے وہ کیا ہونی چاہیے. مجھے خالی یہ بتا دیں کہ آپ کے زمانے میں بھی حقانی واز اے پرائیورٹی، حقانی کے اوپر نظر تھی؟ کیا آپ کو بھی کہا جاتا تھا کہ گو آفٹر دیم، یا اس وقت صرف طالبان ہی تھا اور خود یہ بات کر رہے ہیں ملا عمر اور حقانی سے؟ ہاں نہیں، حقانی اس زمانے میں نہیں تھا، یہ ایسے ایمرج نہیں ہوئے ہوئے تھے کہ جس طریقے سے اب ہوئے ہوئے ہیں. ہم طالبان کے خلاف ایکٹ کر رہے تھے، القاعدہ اور طالبان کے خلاف. ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان دونوں میں ہم نے ایکشنز کیے ہیں، زیادہ ساؤتھ وزیرستان میں، اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے زیادہ ادھر تھے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں، پھر وہ گئے ہیں نارتھ میں کیونکہ نارتھ میں پہاڑی سلسلہ ذرا زیادہ ہے، تو یہاں آئے ہیں. ادھر بھی ہم نے ایکشنز کیے ہیں، لیکن حقانی گروپ کا ایسے ہی پرومیننس اس زمانے میں نہیں تھی، ایسی پرومیننس نہیں تھی. بہت بہت شکریہ سابق صدر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب ہم سے بات کرنے کا، ڈی ایسکیلیشن کا انہوں نے مشورہ دیا، اور یہ بھی انہوں نے ایڈمرل ملن نے کیونکہ یہ بات کی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے لینی ہوگی. ناظرین، دو بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ان سے تفصیلات پوچھیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب فارمر فورن منسٹر رہ چکے ہیں، نزدیک سے رابطے رہے ہیں آپ کے تمام امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ بتائیں گے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کیا ہے. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ، سیکریٹری جنرل آف JUIF, after the short break. ویلکم بیک ناظرین. میرے دو ڈسٹنگوش گیسٹ، آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ آنرڈ کہ انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب فارمر فورن منسٹر رہ چکے ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں اور سیکریٹری جنرل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب، میں پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. میں آپ کی چند سٹیٹمنٹس پڑھ رہی تھی، اس میں آپ نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ ایڈمرل ملن نے پاکستان 27 دفعہ دورہ کیا. وہ ریجنل صورتحال کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور انہیں پاکستان پر یہ سنگین الزامات لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور یہ الزامات بہت سیریس ہیں. ذرا اس کو الیبوریٹ کیجئے گا اور اس کی وضاحت کیجئے گا کہ اگر وہ جانتے ہیں سب کچھ تو اس کے باوجود اس اینڈ گیم کو وہ اس طرح کیوں کھیل رہے ہیں جس میں پاکستان اور ISI کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے؟ اسی کا تو پاکستان کو تعجب ہے کہ ایڈمرل ملن ایک بہت منجھے ہوئے، بہت سنجیدہ، اور ایک تاثر یہ بھی تھا پاکستان کے ساتھ خاصی ان کی ہمدردی بھی رہی ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، پاکستان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے. اور حال ہی میں ان کی اسپین میں جنرل کیانی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کا تاثر بھی یہ سامنے آیا کہ وہ ایک مفید نشست تھی، اور انہوں نے پاکستان کے نقطہ نظر کو اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو جب ایک اتنا سنجیدہ شخص جو خطے کو جانتا ہو، جس نے پاکستان بارہا وزٹس کیے ہوں، جب وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پھر آپ اس سٹیٹمنٹ کو آپ آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو سیریسلی سنجیدگی سے لینا ہے. اور اس کا جیسے کہ بہت سے لوگوں نے کہا، ہمیں حیرانی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا.
اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ آپ نے ایک اور بات بھی کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مکسڈ سگنلز آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان سے ابھی بھی مکسڈ سگنلز جا رہے ہیں یا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستانی حکومت کا اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بالکل واضح ہے یا کوئی اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملٹری کا شاید زیادہ تھوڑا سخت سٹانس ہے، چیف کا وزٹ کینسل کرنا، جنرل پاشا کا ریاض میں ہونا اور پھر آج وزیر اعظم نے رائٹرز سے بات کی دبے الفاظ میں، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈر سا ہے پاکستان کی جمہوری حکومت میں؟ دیکھیے پہلی میں جو عرض کر رہا تھا اور میں دہرا دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی مکسڈ سگنل نہیں جانا چاہیے، کوئی ایسا تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ پاکستان کی سول لیڈرشپ میں اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ میں کوئی ڈسکنیکٹ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ڈینجرس ہوگا۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے، یکسوئی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری عسکری قیادت نے آپس میں مشاورت کی ہے، اس مشاورت کے بعد جو خبریں باہر آئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک نپا تلا ایک سٹانس لیا ہے کہ ہم نے سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے، ہم نے سچویشن کو ایسکلیٹ نہیں ہونے دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کا احترام بھی کروانا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ 2 مئی کو ایک ریڈ لائن جو ہماری طے شدہ ریڈ لائن ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے۔ اگر ایک دفعہ وائلیٹ ہوئی ہے تو دوسری دفعہ آپ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا، اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ایبڈیکیٹ کریں گے تو نیچرلی ویکیوم کسی نے تو فل کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فارن آفس کو، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو زیادہ کلیئرٹی سے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیے۔ اب یہ میں نے درخواست بھی کی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ اب جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے، اب اے پی سی میں بڑا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارن آفس اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بتائے۔ دیکھیے ایک طرف سے الزامات لگے پاکستان پر اور دوسری طرف سے پاکستان نے کیٹاگورکلی ان کو ڈینائی کیا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ 2 بڑی ایک پوزیشنز ہیں۔ اب پاکستان نے جو کیٹاگورکل ڈینائل کیا ہے یقیناً ٹھوس شواہد پر کیا ہوگا اور اپنے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کی کنٹریبیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوگا، اور جو اخبارات میں سامنے آ رہا ہے کہ کوئی ٹھوس شواہد بھی سامنے نہیں رکھے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو فلی بریف کرنا چاہیے اور دوسرا اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ایمرج کرے کہ قوم متحد ہے، متفق ہے، ان کی ڈائریکشن کلیئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امریکہ سے بلا وجہ مہاجرائی نہیں کرنی، ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مفاد میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سچویشن کو ڈیفیوز کریں، یہاں تک امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ اس قسم کی کوئی ڈائریکٹ کارروائی کرنا، ایک ڈائریکٹ ایکشن لینا حماقت ہوگی اور یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور انگیجمنٹ کے ذریعے اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہ پبلک سٹیٹمنٹس بالکل غیر ضروری تھیں اور ان نے ماحول کو کشیدہ کیا ہے، ماحول کو خراب کیا ہے۔ لیکن پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ پاکستان بالکل واضح طور پر بتا دے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان کی نیت پر شک مت کیا جائے، لیکن دیکھا جائے کہ پاکستان کی حکمت عملی ہے کیا،
उस हिकमत अमली को समझने की ज़रूरत है। क्या हमने आगे बढ़े हैं, हमने जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें हमें कितनी कामयाबी हुई है और उस कामयाबी को हम कितना कंसोलिडेट कर पाए हैं, और अगर कंसोलिडेट नहीं कर पाए तो हमें वक्त दरकार है। हमारी रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी इन्हांसमेंट में हमारी मदद किस हद तक की गई है, ये सब चीज़ें हैं जो हमें बड़ी वाज़े तौर पर बतानी चाहिए। इस वक्त बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त बड़ी मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक बात वाजे करना चाहती हूँ। आपने कहा बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, कौन डिप्लोमेसी करेगा? ये देखें फॉरेन मिनिस्टर आपकी जो है वो उनको वापस बुला लिया गया, उन्होंने पाकिस्तान पर आते ही सख्त बयान दिया कि हमारी पेशेंस को ना आजमाया जाए। ये बयान वो उन्होंने क्यों दिया, किस नौयत में दिया? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इतनी देर से बुलाई जा रही है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, मैं गफूर हैदरी साहब को भी यहाँ शामिल करना चाहूँगी कि जब ये इतना ज़्यादा सीरियस मामला हो गया था और एडमिरल मालन के इतने संगीन बयानात और स्टेटमेंट्स आ गई थी और कोर कमांडर्स का इजलास हो गया था, तो उसके बाद कम अज़ कम आप लोग नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास तो बुला लेते। ये जमहूरी हुकूमत का फ़ायदा क्या है अगर आपने पार्लियामेंट को एक खोखला टूल बना के रखना है? जैस्मीन, मैंने ये कहा था और 23 तारीख को मैंने ये बात की थी कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए और पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। मैं आज भी समझता हूँ कि 3 तारीख का जो इजलास है उसमें खासी ताख़ीर है। देखिए वाक़या कब का है और बीच में 10-11 दिन का गैप है। एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम होता है जिसको आप अपना नुक्ता नज़र उजागर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत वक्त अपनी तक़वियत के लिए, अपने हाथ मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल कर सकती है और कौमी कंसेंसस बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट ये जो फोरम है काम कर सकता है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा और हमेशा हम सख्ते के आलम में पकड़े जाते हैं। सेनेटर गफूर हैदरी साहब, यहाँ मैं चाहूंगी कि आप अपना तज्जिया पेश करें। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख भी रहे होंगे, टिकट्स तो चल ही रहे हैं, अलबत्ता अमेरिका में एक जो कांग्रेस मैन है उन्होंने अपना एक करारदाद जमा कराई है और उसके जरिए से वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की इमदाद फौरी तौर पर बंद की जाए। बहरहाल ये कोई पहला वाकया नहीं होगा, पाकिस्तान की इमदाद बहुत दफा बंद हो चुकी है। बम धमाके किए तो बंद हुई, उसके बाद बंद हुई, F-16 मांगते मांगते सालों साल गुजर गए, यहाँ तक कि अब वो दुनिया में ऑब्सोलीट होना शुरू हुए तो आपने पाकिस्तान भेजना शुरू किया। लेकिन ये कि इमदाद अगर बंद हो जाती है तो पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए, एक अलग डिबेट है। सेनेटर साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, चले ठीक है मान लिया एस्केलेशन हो गई, मीडिया हाइप हो गई, वहां इलेक्शन का साल है, वो तो सब कुछ करेंगे, पूरी दुनिया एंगेज हो गई, यहां तक कि अल जजीरा, बरतानिया, अमेरिका, चाइनीज, जितने अखबारात और चैनल्स उठा के देख लें, या ये भी कहा जा रहा है कि जी ISI उनको वेपन्स देती रही है, तालिबान को बाकायदा नेटो और अमेरिकन अफवाज पे और एयरक्राफ्ट पे अटैक के लिए मिसाइल्स देती रही है। ISI उनकी क्वेटा शूरा और दीगर तालिबान की शूरा में शिरकत करती रही है। मैं इन सब बातों से हटकर आपसे ये पूछना चाहती हूं, जब हम एक स्टांस बना लेते हैं जैसे हमने रेमंड डेविस पे बनाया था, उसके बाद हमारा हशर क्या होता है? आप मीडिया से हाइप क्रिएट कराते हैं, जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे रात के अंधेरे में वो गायब हो जाता है। इसी तरह 2 मई में वो उसामा बिन लादेन को पकड़ के यहां से ले जाते हैं और फिर पूरी दुनिया आपकी तजलील करती है। एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक रेजोल्यूशन पास होती है, नतीजा जमहूरी हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। तो हम बेसिकली टूल किसके इस वक्त बने हुए हैं? कौन मुल्क चला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्मीन, मुझे बहरहाल बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, हमारी जो सरकार है, उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और फिर बिलखुसूस जनरल परवेज़ मुशर्रफ और 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को राज़ी रखने के लिए या उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जो कुछ पाकिस्तान से हो सका है वो करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डू मोर से अमेरिका बाज नहीं आया और पाकिस्तान ने उनके मफाद में सब कुछ करते रहे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अपने मफादात को मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है। और फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से या माशी हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ अमेरिका के ताल्लुकात और उसकी दोस्ती
का एक नतीजा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मई को जो एबटाबाद का वाक़या हुआ, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि उनकी आंखें खुल जानी चाहिए और कोई शऊरी फ़ैसला उनको करना चाहिए था।